حاضرین جماعت، جیسا کہ اس سے پہلے اعلانات کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آج کی اس تقریر کا عنوان قرآن اور گنان ہے۔ اس تقریر کے عنوان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہاں قرآن اور گنان سے متعلق کون سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ قرآن اور گنان کے اس تقریر کے عنوان کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے داعیوں نے اور ہمارے پیروں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کی بنیاد قرآن حکیم میں سے ہے اور ان کی چند مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ تمہیداً میں کچھ باتیں اس بارے میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کا کیا مقام ہے، قرآن حکیم کی اسماعیلیوں کے نزدیک کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے، اور گنان شریف کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری جماعتوں میں اگر کہیں کوئی غلط فہمی یا کم فہمی پائی جاتی ہے تو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں قرآن اور گنان کی کمپیریزن کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن اور گنان کوئی دو ایسی ہم پلہ چیزیں نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکے۔ کمپیریزن دو مساوی چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، گنان ہمارے پیروں کے کلام ہے، اس لیے ان کے درمیان کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ بات صرف یہ بیان کرنی ہے کہ کس طرح ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت میں سے نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جب سے خداوند تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجا، اس وقت سے خدا نے انسانوں کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اپنایا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں خدا نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ اور فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء خدا نے روئے زمین پر بھیجے ان میں سے بہتوں پہ خدا نے کتاب نازل کی۔ اب وہ کتاب جس طرح آج کتاب کا ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ بھئی چند اس کے صفحات ہوتے ہیں، ایک بائنڈ کی ہوئی کتاب ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، خدا نے ایسی کوئی لکھی ہوئی کتاب باقاعدہ کتابی صورت میں آسمان سے زمین پر پھینکی نہیں، بلکہ جس رسول کے ذریعہ، جس نبی کے ذریعہ خدا کچھ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہا، انہیں وحی کے ذریعہ کچھ پیغامات دیے گئے، اور اکثر و بیشتر اس رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کے جو احکامات تھے، ان کے جو فرامین تھے، جو وحی، جو کلام اللہ ان پہ نازل ہوا، ان کو کمپائل کیا، ان کو ایک جگہ جمع کیا، جو کتاب الہی کے نام سے جمع ہو گئے، جیسا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ پر نازل ہوا۔ تو آسمانی کتاب کا جو تصور ہے وہ اسلام میں یا خود قرآن حکیم کی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ خدا نے آسمان میں اوپر بیٹھ کے فرصت سے کوئی کتاب لکھی اور جب اس کو اچھا سا موقع آیا، کوئی اچھا سا نبی یا رسول زمین پہ نظر آیا تو آسمان سے کتاب پھینک دی، رسول نے نیچے اٹھا لیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔
یہ تو وہی باتیں تھی جو کافر نبی صاحب سے مانگا کرتے تھے کہ بھئی اگر تم کہتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کوئی کتاب اترتی ہے، کوئی کلام اترتا ہے، تو کیوں نہ آسمان پھٹ جائے اور اس پھٹے ہوئے آسمان میں سے ہی کوئی کتاب ہم پہ نازل ہو جائے۔ تو رسول نے فرمایا یہ باتیں ایسی ہیں جو میرے بس کی نہیں، اور میں تو ایک بشر ہوں۔ اس قسم کے معجزات وہ رسول سے طلب کرتے تھے۔ تو قرآن کے آسمان سے نزول ہونے کا یا پیغمبر پہ نازل ہونے کا ایسا کوئی تصور نہیں۔ احکامات فرامین وحی کے ذریعہ وقت اور زمانے کی ضرورت کے مطابق نازل ہوتے رہتے تھے، اور ہر کتاب کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جب تک وہ پیغمبر یا نبی حیات رہے تب تک لوگوں کو ان کو کمپائل کرنے کی، ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ تازہ بتازہ ہدایت حاصل ہوتی ہی رہتی تھی۔ تو کس کو پڑی تھی کہ بھئی کوئی پرانی باتوں کو جمع کرے؟ یہ تو اس رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس رسول کے ذریعے کیا فرامین، کیا کلام اور کیا وحی ہم تک پہنچی ہے، ہم انہیں جمع کریں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ تو یہ کتاب الہی کے نزول کا طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ پر بھی گزشتہ چند رسولوں کی طرح آسمانی کتاب کا نزول ہوا، اور نبی صاحب کی عمر جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیاوی طور پہ جب 40 سال کی تھی، اس وقت آپ پہ نبوت کا نزول ہوا، کتاب حکیم، کتاب قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا، اور جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعہ ہوئی۔ قرآن حکیم تقریباً 23 سال تک زمانہ اور حالات کے مطابق نازل ہوتے رہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے پاس سوالات کے طور پہ چند باتیں لے گئے، مسائل کے طور پہ کچھ چیزیں لے گئے، اور ان کے جواب میں ان مسائل کے حل کے طور پہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں نازل ہوئی جو قرآن حکیم کا ایک حصہ ہے۔ اس قرآن کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ قول ثقیل ہے، بہت بھاری بوجھ ہے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مسلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ چند بنیادی چیزوں پر اس کا ایمان ہو۔ کس طرح ایک مسلمان بننے کے لیے آپ ایک کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ان کے رسول ہیں۔ اسی طرح اسلام میں کچھ بنیادی عقائد ہیں جن کو ماننا، جن کو قبول کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے سارے ملائک پر ایمان لاتے ہیں، ورسلہ، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وکتبہ، اور اس کے ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جہاں ان تمام چیزوں پر بحیثیت مسلم ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، ان کے ساتھ قرآن حکیم کو بھی آسمانی کتاب کے طور پہ، کتاب الہی کے طور پہ قبول کرنا اور اس پہ ایمان رکھنا ہر مسلم کے ساتھ ساتھ ہر اسماعیلیوں کا بھی فرض ہے۔ اس لیے یہاں کوئی دوسرا سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ آیا اسماعیلیوں کا اپروچ قرآن حکیم کے بارے میں کیا ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسماعیلیت ہمارا طریقہ ہے، ہمارا مذہب ہے، اور قرآن حکیم ہماری کتاب ہے۔ تمام مسلمانوں کی طرح ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ خدا کا کلام ہے۔ اس کلام کے، اس آیت کے باطنی معانی بھی ہے، لیکن اس کے جو ظاہر میں وزن ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس کے بوجھ سے، اس کے دہشت سے، خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ محض انسان کامل کی ذات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی،
کہ جن کو خداوند تعالیٰ نے وہ مقام بخشا، جن کے دل کو خدا نے وہ مقام بخشا، جن کی عقل کو خدا نے وہ مقام بخشا کہ جن پہ خداوند تعالیٰ کا کلام الہی، کتاب الہی نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے کے بارے میں دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ مسلمانوں کے درمیان دو قرآن نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان ایک ہی قرآن ہے، قرآن حکیم کا ایک ہی ٹیکسٹ ہے، ایک ہی متن ہے۔ البتہ قرآن حکیم کی تشریح کے بارے میں، قرآن حکیم کی تفاسیر کے بارے میں، قرآن حکیم کے انٹرپریٹیشن کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف آراء، مختلف رائے، مختلف وضاحتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کا عالم اسلام میں ہمیں ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ اسلامی علوم کے کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے، آپ کو سینکڑوں تفسیریں نظر آئیں گی، سینکڑوں تفاسیر قرآن حکیم کی نظر آئے گی، اور ہر تفسیر، ہر مفسر دوسرے مفسر کے مقابلے میں قرآن کی کسی آیت کا اپنے طور پہ اظہار خیال کرتا ہے۔ اور یہ خداوند تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ دیکھیے ہزاروں مفسرین نے اپنے اپنے طور پہ قرآن حکیم کی کسی لفظ کی یا کسی آیت کی یا کسی سورہ کی وضاحتیں کی، اس کے باوجود ہر روز نئے سے نئے مفسر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے تقاضے کے مطابق قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا متن اپنی جگہ پر ہے۔ تو جہاں قرآن حکیم کی تشریح، تفسیر، تعویل کے لیے ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھے، پڑھے، لکھے، اسی طرح ہمارا بھی دوسرے شیعان علی کی طرح، اسلام کے شیعہ طریقے کی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم کا انٹرپریٹیشن، قرآن حکیم کی تشریح ہم اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اور شیعان علی کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن حکیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ پر خدا نے نازل کیا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اے محمد تم لوگوں کی سمجھ کے مطابق اس کلام کو پہنچاؤ، تھوڑا تھوڑا پہنچاؤ، اعلیٰ مکثر ضرورت کے مطابق پہنچاؤ۔ اور یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے زمانے کے لیے بہت ہی اچھا تھا، کیونکہ کلام الہی نازل ہوا، رسول نے اپنایا، قبول کیا، خود نے ہضم کیا، اور لوگوں کی عقل کے مطابق اس کو ضرورت کے مطابق کنوے کیا۔ شیعان علی کا کہنا ہے کہ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ آپ نے مولا مرتضی علی کو اپنے بعد امام بنایا، تو یہ حق مولا مرتضی علی کو اور ان کے بعد زمانے کے امام کو پہنچتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو زمانے کے تقاضے کے مطابق، زمانے کی ضرورت کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگوں کے سامنے ایکسپلینیشن دے اس کا۔ اور یہی طریقہ، یہی عقیدہ آج ہمارا ہے، آج تک ہمارا ہے۔ قرآن حکیم کی کسی آیت کو آپ اٹھا کے اور لے آتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کو اس کی ٹوٹلٹی میں لیجئے کہ یہ کلام الہی ہے، رسول اکرم پر نازل ہوا، اہل بیت پہ نازل ہوا، اہل بیت کے گھر میں، رسول کے گھر میں نازل ہوا، اور رسول فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب الہی اور میری اہل بیت، میرے گھر والے اور اس میں سے ہونے والے امام زمان۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوگی، اور ہم کہتے ہیں قرآن حکیم زمانے کے امام سے اور زمانے کے امام کے نور سے کبھی جدا نہیں۔ امام زمان کا جو فرمان ہے، امام زمان کی جو ہدایت ہے، امام زمان کی جو دین و مذہب کی تشریح ہے، وہ در حقیقت قرآن حکیم کی تعلیمات اور فرمان الہی کی تشریح ہے۔ اور خود قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کا ظاہر ہے، جس کا باطن ہے، جس کی تنزیل ہے، جس کی تعویل ہے، اور وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس قرآن کی تعویل خدا کے سوا
اور وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہے، راسخون فی العلم ہے اور کوئی نہیں جانتے ہیں، اور شیعان علی کی تعلیم کے مطابق خدا کے بعد یہ پیغمبر اور زمانے کے امام ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جو قرآن حکیم کی تشریح اور تعویل کرتے ہیں۔ آج جس طرح ہم دین اسلام پہ چلتے ہیں، آج جس طرح ہم زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، وہ زمانے کے امام کی ہدایت قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دل میں یہ شکوک و شبہات لانے کی ضرورت نہیں۔ ہوتا ہے ایسا، جب باہر کا موسم بدلتا ہے تو طبیعت پہ اس کا اثر پڑنا قدرتی بات ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہمیں ٹھنڈی لگتی ہے، جب گرم ہوا چلتی ہے تو ہمیں گرمی لگتی ہے۔ اگر باہر کے لوگوں میں کبھی شریعت کی یا تنزیل کی یا ظاہریت کی ہوا بہت تیز چلتی ہے تو ہمارے طبیعت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور ہمارے ذہن میں سوالات ابھرنے لگتے ہیں۔ اگر باہر کبھی شرعی امور کے بارے میں بات چیت تھوڑی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، کوئی آزاد خیالی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے، سوالات کچھ کم ہو جاتے ہیں، مسائل کچھ دب جاتے ہیں۔ تو موسم بدلتا رہتا ہے، لوگوں کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، اس سے جو سوالات ہمارے سامنے ابھرے اس کے حل کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن شکوک و شبہات سے ہمیشہ اپنے ذہن کو پاک رکھیے گا۔ عالم اسلام کے تمام فرقوں میں اسماعیلیت ہی وہ خوش قسمت ترین طریقہ ہے، وہ فرقہ ہے کہ جس میں زمانہ اور وقت کے مطابق پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا ایک حل موجود ہے، کیونکہ وہاں حل ہم عقل جزوی سے نہیں عقل کلی کے پاس جا کے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اولو الامر ہے، قرآن کے شارح ہے، صاحب کتاب ہے، وہ اگر رات کو دن کہتا ہے تو ہم دن قبول کرتے ہیں، دن کو رات کہے تو ہم رات قبول کرتے ہیں۔ تو ماحول میں ارد گرد ہونے والے مسائل سے دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں، مضبوطی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ اپنے طریقے پہ، اپنے مذہب پہ عمل کرتے رہیں۔ علم گنان کی باتوں کا تھوڑا زیادہ معلومات حاصل کرتے رہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات ہو جاتی ہے تو اس سے ہم محفوظ رہیں اور وہی بات کریں جو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تاکہ ہمارے بارے میں اور ہمارے طریقے کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولا نے اپنے فرامین میں اور مولا نے اپنے 48ویں جامع میں اپنے فرامین میں کئی دفعہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم لینی چاہیے اور قرآن حکیم کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہماری جماعت میں کوئی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جماعت میں کھڑے ہو کر یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن کا پڑھنا ہر اسماعیلی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ تو ایک ایسی سادہ سی بات ہے کہ جس کو بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے، خدا کا کلام ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے اسماعیلیوں کے لیے بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولا نے جب 1969 میں یہ حکم فرمایا اسماعیلی ایسوسیشن کی کانفرنسز میں کہ جب میت کا موقع ہو اس وقت قرآن شریف کی کچھ آیتیں آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے اور اس سے پسماندگان کو بھی بڑا سکون اور بہت بڑی راحت ملتی ہے۔ ایسے موقع پر امام نے فرمایا، جب قرآن کے بارے میں مولا ہدایات دے رہے تھے اور یہ مولا کے الفاظ ہیں، جب مولا قرآن حکیم کے بارے میں اسماعیلی ایسوسیشن کو گائیڈنس دے رہے تھے، امام نے فرمایا the holy Quran is the miracle in Islam۔ قرآن شریف، قرآن حکیم اسلام میں ایک معجزہ ہے۔ and the study of the Quran is a science in itself۔ قرآن حکیم کا مطالعہ فی نفس ہی بذات خود ایک سائنس ہے، اور یہ بات زمانے کا امام فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن حکیم کی آیات پڑھو گے تو اس میں بھی ایسی آیات پڑھو کہ جو لوگ وہاں موجود ہوں
انہیں اس میں سے سکون ملے، راحت ملے، انہیں اس میں سے امید کا پیغام ملے۔ اور یہ زمانے کے امام کی ہمارے لیے ہدایت، جہاں مولا یہ فرما گئے کہ قرآن حکیم اسلام میں ایک معجزہ ہے، اور یہ مولا کا فرمان قرآن حکیم کے اس شان کی طرف اشارہ ہے کہ جسے اعجاز قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کے مطالعہ کرنے والے قرآن حکیم کی ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ اس سے قرآن کی بعض ایسی باتیں جسے کہتے ہیں اعجاز قرآن، قرآن کا معجزہ، قرآن کی وہ باتیں جنہیں دنیا کی کوئی ہستی کاپی نہیں کر سکتی، اور خدا خود قرآن میں چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے پہ نازل کیا تو جاؤ اس قرآن کی طرح کوئی ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ اگر تم سے نہ ہو سکے تمہارے دوست، برادر، انسان اور جنات میں جو بھی ہے سب کو لے آؤ، تم قرآن حکیم کی ایک سورہ تو کیا ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ خدا فرماتا ہے تم ایسا نہیں کر سکو۔ یہ خدا کا چیلنج ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ بھی اپنے فرمان میں، اپنی ہدایات میں ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ میں چند باتیں صرف اس لیے عرض کرتا جا رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ مولانا حاضر امام کی خواہش ہے، اور اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھی طرح کرتے ہیں، سمجھداری سے کرتے ہیں، تو اس میں زمانے کے امام کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ جب مولا 1960 میں پاکستان آئے ہوئے تھے، غالباً 60 ہی کی بات ہے اگر میں نہیں بھولتا، شاید 64 کی بھی ہو سکتی ہے یا اس درمیان کی، مولانا حاضر امام کے حضور میں ایک وعظ کیا گیا۔ ایک الوائزہ جو اس وقت پاکستان اسماعیلی ایسوسی ایشن میں تعلیم لیتی تھی، گلشن الوائزہ اب تو رائے بانو ہے، گلشن دھارسی ان کا نام تھا، اب الوائزہ گلشن علی دینا ہے جو اس وقت وہ ٹورنٹو میں ہے۔ انہوں نے مولا کے حضور میں انگریزی میں ایک وعظ کیا، اور اس وعظ کو مولانا حاضر امام نے بہت پسند کیا، بہت ہی پسند کیا۔ مولا نے اپنے فرمان میں اس وعظ کی تعریف کی۔ اس وعظ کی پسندیدگی کی وجہ مولا کیا بتاتے ہیں کہ مولا کو یہ وعظ کیوں پسند آیا۔ مولا فرماتے ہیں Why was I so happy with this wa'az؟ مجھے اس وعظ سے اتنی خوشی کیوں ہوئی؟ Because time and time again we heard some of the most beautiful surahs and ayat from the Holy Quran۔ کیونکہ اس میں کئی دفعہ ہم نے قرآن حکیم کی بہت ساری خوبصورت صورتیں اور آیتوں کو سنا۔ Ayats which have meaning to every Muslim، ayats from which the meaning is clear and from which the conclusion is single۔ ایسی آیتیں کہ جس کے معنی تمام مسلمانوں کے لیے ہیں اور جس کا نتیجہ واحد اور سنگل نتیجہ نکلتا ہے۔ I want you to know that the wa'az which we heard today was one of the most impressive wa'az I have heard۔ جو وعظ آج ہم نے سنا، مولا فرماتے ہیں وہ ہم نے جتنے وعظ آج تک سنے ہیں اس میں ایک بہترین وعظ ہے۔ I think the spiritual children who are here and who wish to understand and to study the references to Islamic history presented in a correct form, presented in a logical form, should listen to the recording of this wa'az and take good note of it۔ جو اسلام کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں، مولا نے فرمایا وہ اس وعظ کے جو ریکارڈنگ ہے اس کو سنیں اور اس کے نوٹ لیں۔ I feel this student has done exceptionally well۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھی، اس نے بہت اچھا وعظ کیا۔ مولا کے اس وعظ کی پسندیدگی کی وجہ تھی کہ اس میں بار بار قرآن حکیم کی آیتیں پیش کی گئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے امام کو قرآن حکیم کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی بڑی خوشی ہے۔ اب ہم مقصد کی طرف آتے ہیں۔ قرآن حکیم اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد ہے،
اور اسماعیلی دائیوں اور پیروں نے دنیا کے گوشے گوشے میں جو ہدایت کا کام کیا، خواہ عربوں کے درمیان میں ہو، ایرانیوں کے درمیان میں ہو، ناردرن ایریا میں ہو یا ہندوستان کے علاقے میں ہو، ان سب نے اپنی تعلیمات کی بنیاد قرآن حکیم پہ رکھی ہے۔ جس طرح دنیا کے تمام مسلمانوں کی اور تمام اسلامی علوم کی بنیاد قرآن رہی، اسی طرح تمام اسماعیلی علوم اور اسماعیلی تعلیمات کی بنیاد بھی قرآن رہی۔ اور جو گنان شریف آج ہم پڑھتے ہیں، اس گنان کا پس منظر مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دینداروں کہ ہمارے تاریخ کے درمیان زمانے کے امام نے بہت سارے دائیوں اور بہت سارے پیروں کو مختلف علاقوں میں دعوت کے لیے بھیجا۔ ان میں کچھ دائی، کچھ پیر ہندوستان کے علاقے میں آئے جہاں انہوں نے ہندوؤں کو دعوت کا کام کیا، انہیں مسلمان بنایا، انہیں اسماعیلی بنایا۔ انہیں اسماعیلی بنانے کے سلسلے میں جو علوم ہمارے پیروں نے استعمال کیے، جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کے مجموعے کا نام گنان ہے، اور گنان معنی ہے نالج، علم۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی تعلیمات قرآن حکیم ہی کے مطابق ہے اور قرآن حکیم ہی کی روشنی میں ہے، اور آج بھی ان تعلیمات کو ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی روشنی کے مطابق لے جائیے۔ اس میں سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے کچھ فرامین دلیل کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیروں نے ہمیں گنان شریف میں جو کچھ دیا وہ قرآن حکیم کی تعلیمات اور قرآن حکیم کا نچوڑ ہے۔ مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ تمہیں پیر صدر دین نے جو گنان بنا کر دیے ہیں، ان میں قرآن کا مغز نکال کر ہندوستانی زبان میں تمہیں سمجھایا ہے۔ صدر دین نے تمہیں جو راہ حقیقت بتایا ہے وہ فوراً نہیں بتایا تھا، پہلے ہندو مذہب کی نصیحت کی اور اس کے بعد صراط مستقیم کا ان کے ساتھ موازنہ کر کے بتایا، تب اس مذہب کی اشاعت ہوئی۔ تم جانتے ہو پیر صدر دین کس ملک کے تھے؟ تم ان کی تاریخ پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ہندو تھے۔ پیر صدر دین نے قرآن کی تفسیر سے گنان لا کر تمہیں سنایا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو آج کے زمانے کے بارے میں بھی ہم سے جو لوگ خاص طور پہ گنان بولتے ہیں جماعت خانے میں، انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں ہندوؤں کی باتیں علم میں پڑھتے ہو وہ ٹھیک نہیں۔ جب تم ہندو تھے اس وقت پیر صدر دین نے یہ راستہ بتایا، اب وہ وقت گزر گیا۔ ہمیں آج بھی کبھی کبھی یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ گنان بولنے والے اب بھی کچھ ہندوانہ چیزیں اور ہندوؤں کے الفاظ جو گنانوں میں آئے ہیں انہیں بول جاتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں سالوں سے جماعت کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ گنانوں میں اب جو ہندوؤں کی باتیں ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ باتیں اس وقت کے لیے برابر تھی جب ہمارے پیروں نے ہندو سے ہمیں مسلمان بنانے یا اسماعیلی طریقے میں لانے کے لیے استعمال کیا، اس وقت تک صحیح تھا۔ مولا نے فرمایا کہ جہاں ہری ہو اس کو علی کر دو، اوتار کے جو نام ہے اس کو چھوڑ دو، ہندو دیوی دیوتاؤں کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، 10 اوتار بند کرو۔ مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی کی اور امام کے جانشین کی تعریف پڑھو، اور گنان جماعت خانے میں پڑھا جائے تو طرح پڑھا جائے کہ سننے والے محسوس ہو کہ یہ ایک اسلامی تعلیم ہے، سننے والے کو یہ محسوس یہاں مسلمین بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں اور خدا باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو سننے والے کو اگر کوئی باہر سے آ جائے کہ بھئی یہ تو کوئی ہندوؤں کی میں معلوم ہوتی۔ بہت ہی زیادہ ہمیں اس سلسلے سنبھال رکھنی چاہیے۔ اور جب میں گنان کے الفاظ بارے میں کہہ گیا تو تھوڑا راستے سے ہٹ کے آپ گنان کرنے والوں سے یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی گنانوں میں جہاں آتھورائزڈ الفاظ چینج کیے گئے اسماعیلی ایسوسی ایشن سے آپ انہی کو اپنائیں، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی الفاظ تبدیل نہ کریں، اپنی مرضی کے مطابق گنان کے راگ نہ بدلیں، کیونکہ اس میں
ایک ہی دوسری